You're watching Kashmir Examiner Live Wire with the latest updates. PDP President Mehbooba Mufti on Wednesday said she will not contest the assembly elections in Jammu and Kashmir, pointing out that she would not be able to fulfill her party's agenda in the union territory set up even if she were to become the chief minister. While talking with media persons, Mehbooba said, کیا ہوتا ہے عمر صاحب نے خود کہا کہ مجھے چپراسی کی ٹرانسفر کے لیے گورنر صاحب کے دروازے پہ جانا پڑے گا. مجھے چپراسی کی ٹرانسفر کی فکر نہیں ہے، مگر میں وہ وزیر اعلیٰ رہی ہوں جس نے بی جے پی کی سرکار کے ساتھ سرکار چلائی، 12,000 نوجوانوں کی ایف آئی آر واپس لی. کیا آج آپ ایسا کر سکتے ہو؟ میں نے ایز اے چیف منسٹر مودی کے ساتھ سرکار بناتے ہوئے سیپریٹسٹ کو خط لکھا، دعوت دی بات چیت کی. کیا آپ ایسا کر سکتے ہو آج؟ میں نے سیز فائر کروایا، کیا آج آپ کر سکتے ہو؟ میں نے پورے ملک کی لیڈرشپ کو لایا اور حریت کے دروازوں پہ گئے وہ کہ آئیے بتائیے ہمیں کیا ہے. تو میں نے بہت ہی پاورفل چیف منسٹر رہی ہوں، میری اسمبلی بہت پاورفل تھی، ہمارے پاس ریجوڈیٹری پاورز تھے. تو آج خدا نہ خواستہ ایک میونسپلٹی کا انہوں نے شکل دے دی ہماری اسمبلی کو کہ آپ کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے ہیں. بقول عمر صاحب آپ ایک چپراسی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. میں تو کہتی ہوں اگر میرے پاس کل کوئی آئے گا کہ نوجوان بے گناہ بند ہے اس کو چھوڑنا ہے، جب میں اس نوجوان کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں جس نے 12,000 نوجوانوں کو ایف آئی آر واپس لی، اگر آج وہ چیف منسٹر بن کے ایک ایف آئی آر واپس نہیں لے سکتی تو پھر کیا کرنا ہے ایسی چیف منسٹر کو؟ انجینئر رشید صاحب کو بھی ریلیز کرنا چاہیے، شبیر شاہ صاحب کو بھی، اور بھی جو ہمارے جو جیلوں میں جو ہمارے لوگ ہیں تو جن کو وہ کہتے ہیں کہ ضمانت تو ملنی چاہیے، ضمانت بھی نہیں ملتی. اب بہت افسوس کی بات ہے. تو مجھے امید ہے کہ ان کو ریلیز، اور بھی جو ہمارے اس کے علاوہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو کوئی نامور لوگ نہیں ہیں، عام نوجوان ہمارے جیلوں میں بند ہیں اور ملک کے جیلوں میں بند ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، ان کے ماں باپ بہت غریب ہیں، وہ وہاں تک جا بھی نہیں سکتے ہیں. تو میں کہتی ہوں گورنمنٹ آف انڈیا چونکہ الیکشن کا پروسیس شروع کیا آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ریکنسیلیشن چاہتے ہیں، تو میں کہتی ہوں جیلوں کے دروازے کھول دیجئے. کیا ایکسپیکٹیشنز؟ نہیں دیکھیے، ہم تو ہمیشہ اکیلے لڑے ہیں. 99 سے جب سے ہماری جماعت بنی ہے ہم تو ہمیشہ اکیلے لڑے ہیں اور لوگوں کے سہارے لڑے ہیں، لوگوں کو کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے لڑے ہیں. میں تو کانگریس میں تھی، سی ایل پی لیڈر تھی، مفتی صاحب ممبر پارلیمنٹ تھے. تو ہم نے چھوڑ کے ایک ایسا پلیٹ فارم پی ڈی پی بنائی جس کا کام ہے، جس کا بیسک ایجنڈا ہے جموں کشمیر کو ایک باعزت دور میں لانا، ایک پیس with ڈگنیٹی دینا. تو ہم اس ایجنڈے کو لے کے چلے. ہمارے ساتھ کوئی چلتا ہے نہیں آتا ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہونے چاہیے. ایک طریقے سے ابھی جو جماعت اسلامی اور سپریٹسٹ چناؤ میں آ رہے ہیں ان کا ویلکم کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری اور اگر ہم دیکھیں امپلائیز کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے کہ آپ کے پتا یا آپ کے کوئی ریلیٹو جو تھے وہ ملیٹنٹ. بہت غلط ہے. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا، امپلائیز کو بلا وجہ نوکریوں سے نکالنا، ان سے یہ حق بھی چھین لینا. وہ عدالت میں جائیں گے تو ڈر لگتا ہے ان کو کہ ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں. جرنلسٹ کو یو اے پی کے اندر بند کرنا. تو میں کہتی ہوں یہ ایک خیالات کی جنگ ہے جس کو آپ اس طرح نہیں جیت سکتے. آپ طاقت کے بلبوتے پہ جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کر سکتے. آپ کو ریکنسیلیشن ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا یہاں کے لوگوں کے ساتھ، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور میرے خیال میں یہ جو شبیر شاہ صاحب ہیں یا دوسرے، ان کو چھڑانا، ان کو جیلوں سے رہا کرنا، یہ ایک اچھی بات ہے. تھینک یو سو مچ. اشفاق جبار جو ہے عمر عبداللہ صاحب لڑ رہے، لیکن اسی کی اپوزیشن میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اشفاق جبار صاحب جو ہے اپنی پوری پارٹی کے ساتھ پی ڈی پی کو جوائن. ابھی ایسا کوئی ایسے میرے پاس کل فاروق صاحب نے انڈائریکٹلی ایک بہت بڑی میسج دی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ جماعت اسلامی کے پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں اس میں، انہوں نے انڈائریکٹلی یہ بات کہا، اس کو کل سب کے سامنے کہا کہ یہ اچھی بات ہے جماعت اسلامی کے لوگ آئے، اس سے بہتر کہ وہ چوری چھپے سپورٹ کریں. کیا پاسٹ میں بھی یہ چوری چھپے سپورٹ آپ تھوڑا الیبریٹ کر سکتے ہیں؟ دوسرا، جو الائنس کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے درمیان ہوا اس کا کس طرح کا امپیکٹ پی ڈی پی پر ہے؟ کیونکہ کل تھوڑے سے اس کی ایک جھلکیں ہمیں پلوامہ میں دیکھنے کو ملی. دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو جماعت کو لے کے فاروق صاحب نے بیان دیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی پہلی بار ایسا ریلیشن شپ نہیں ہے ان کا. 87 میں جب جماعت فیلڈ میں تھی، میدان میں تھی، تب بھی یہی کانگریس این سی الائنس اس وقت ہوئی. اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ہزاروں لاکھوں گھر اجڑ گئے، ہزاروں نوجوان ہمارے شہید ہو گئے.
क्योंकि उस वक्त भी जमात इस्लामी को कहिए या मफ को कहिए, उनको बाहर रखने के लिए, असेंबली से बाहर रखने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने धांधली की, जिसका आज भी हमारे कब्रिस्तान भरे हुए हैं। तो वो तो आपने देख लिया, उसमें मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, जहाँ तक कांग्रेस और एनसी की अलायंस की बात है, मैंने पहले भी कहा है हमारा एक एजेंडा है। जब भी हम अलायंस करते हैं, देखिए जब पीडीपी ने कांग्रेस के साथ अलायंस की 2002 में, हमारा एक एजेंडा था कोटा ख़त्म करना, बातचीत करना, लोगों को जेलों से रिहा करना, जिसमें हमने गिलानी साहब को रिहा किया। आज आप सोच सकते हैं ऐसा, बड़े बड़े शबीर शाह साहब को, यासीन मलिक साहब को रिहा किया। तो हमारा एजेंडा था। उसके बाद जब हमने बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी पार्टी नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया 2014 में, हमारा बाज़ाब्ता एजेंडा ऑफ अलायंस था कि आपको 370 को नहीं छेड़ना, आपको एस्पा ख़त्म करना, आपको पाकिस्तान से बात करनी, आपको हुर्रियत से बात करनी, आपको पावर प्रोजेक्ट वापस करने, और भी कई चीज़ें थी उसमें, और रास्ते खोलने हैं। यानी उस वक्त भी हमारे पास एजेंडा था। तो जब भी कांग्रेस और एनसी की आपस में इनका अलायंस होता है तो ये कुर्सी के लिए होता है। तो अगर मुफ्ती साहब को कुर्सी चाहिए होती, 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑफर कर रही थी, कांग्रेस भी ऑफर कर रही थी। तो मेरे ख्याल में अलायंस पीडीपी के लिए इट गोज बियॉन्ड पावर। जो हमारा एजेंडा वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एनसी और कांग्रेस का जो आपस में मेल है वो एजेंडा के लिए नहीं, वो, और आपको पता है एक, अब मेरे ख्याल में एक हिस्ट्री है, जब जब पीडीपी और कांग्रेस जब हम मिले तो हमने लोगों के लिए काम किए, हमने लोगों को एक राहत दी, हीलिंग टच दिया। जब हम बीजेपी सरकार से मिले तो मैंने 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस ली, मैंने लेटर इनवाइट किया एज चीफ मिनिस्टर, मैंने मुल्क से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन मिलाया बातचीत के लिए, मैंने वो सब कुछ किया जो हमारे एजेंडे में था। मगर जब इनकी हुई तो मकबूल भट्ट को फांसी, 87 में चोरियां जिसका नतीजा हम आज देख रहे हैं, उसके बाद दोबारा अफजल गुरु को फांसी। तो ये तो आप लोगों के सामने सारा है कि क्या होता है। मैम आर यू ए पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, क्योंकि मैम आर यू ए पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, क्योंकि जब वो यहाँ आते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं, बाकी देखिए मैंने कहा हमारा एजेंडा है, हम शीट शेयरिंग में अलायंस में नहीं यकीन रखते हैं, हम एजेंडे में यकीन रखते हैं।